اجتماعی مسائل جس کی طرف اس کو متوجہ کرنا ضروری ہو، اس کو دین و شریعت کی روشنی میں اس کی رہنمائی ضروری ہو، اس کے لیے ہمارے خطیب، ہمارے امہ کے لیے جمعے کے خطبے سے زیادہ مناسب کوئی وقت ہوگا۔ اب پچھلے کئی ہفتوں سے اس آیت شریفہ کی روشنی میں، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا، انصاف کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق کو دے دیا گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دے گا۔ وینہا، اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے۔ تین چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم فرماتا ہے، ایک ہے انصاف، دوسرا ہے احسان، اور تیسرا ہے رشتہ داروں کو ان کے حقوق کی ادائیگی۔ پھر فرمایا وینہا، اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین ہی چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ ایک تو ہر بے حیائی سے منع کرتا ہے، ہر منکر سے، ہر گناہ سے منع کرتا ہے، ہر اللہ کے احکام سے بغاوت سے منع کرتا ہے۔ یعظکم، اس لفظ میں نے پچھلے کئی ہفتے میں یعظکم، وہ تم پر واعظ فرماتا ہے، وہ تمہیں سمجھاتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تمہارے رب سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے رب سے زیادہ تمہاری بھلائی چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا وہ رب حلیم، وہ رب علیم، وہ رب شکور، وہ رب غفور، وہ رب کریم، وہ رب رحیم، وہ رب وحدود، وہ تمہیں یعظکم، وہ تم پر واعظ کہہ رہا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت کو اخذ کرو، اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اب اس آیت شریفہ کو جو ہمارے علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، پورا کا پورا اسلام اس میں رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا لفظ جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل جس کا ہم ترجمہ انصاف کرتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کے خادم نے عرض کیا کہ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا جو حق ہو اس کو پوری طرح ادا کیا جائے، اور اس عدل کا مخالف یہ خیال ہے، عدل جو ہے اس کا مخالف لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے ناانصافی۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی کرنا۔ تو اس عدل میں اب آپ انداز فرمائیں کہ انسان جن مختلف رشتوں میں اللہ نے اس کو جکڑ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ان مختلف رشتوں کے اس پر مختلف حقوق عائد کیے گئے، ان حقوق کو ادا کرے۔ ان حقوق کی ادائیگی میں اس نے کتنا انصاف سے کام لیا ہے یا کتنی ناانصافی کی ہے، اسی کو پوچھنے کے لیے حشر کے میدان میں اس کو کھڑا کیا جائے۔ اس سے اس کا عقیدہ پوچھا جائے گا، تو اکیلے ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی بندگی میں تو نے کسی کو کیسے شریک کر دیا؟ تو ایک نبی کا امتی تھا، اس نبی کے سوا تو نے کسی کو اپنا قائد اعظم کیسے سمجھ لیا؟ تو نے کسی ماں باپ کے ذریعے اللہ نے تجھ کو اس زمین پر بھیجا تھا، ان ماں باپ کے حقوق میں تو نے ادائیگی میں ظلم سے کام کیوں کر دیا؟ ماں باپ کے تعلق سے کچھ باتیں 2-3 ہفتے میں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، آج اس پر کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے ایک حدیث شریف جو بیان کرنے سے رہ گئی تھی، آج اللہ نے یاد دلائی، عرض کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر محبت سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھے، محبت سے، نظر جو ہے، نظر وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ دیکھنے والا کس جذبے کے تحت ہمیں دیکھ رہا ہے، نظر اس کی غماز ہوتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو محبت کی نظر اگر ان پر ڈالے تو رب کائنات اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں، حج مبرور کا ثواب،
حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جو قبول کر لیا جائے۔ یہ حج تو سب لوگ کرتے ہیں نا، جیسے نماز ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز کیسی ہے سب کو معلوم ہے، ہمارے حج بھی کیسے ہوتے ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن ان حج کرنے والوں میں وہ خوش نصیب جن کے حج کو رب کائنات نے شرف قبولیت سے نواز دیا، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اتنے زبردست اجر کو سنا، ان کو بڑا عجیب لگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص، یعنی حضرات صحابہ جو تھے وہ اجر اور ثواب کے اور نیکیوں کے کتنے حریص ہوا کرتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 70 مرتبہ محبت سے دیکھے تو؟ سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، تیرا رب اس کو 70 حج مبرور کے ثواب سے نوازے گا۔ اور پھر مزید سرکار نے فرمایا، تیرا رب دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تو لیتے لیتے تھک جائے گا۔ میرے بھائیو، اب ایک بات آپ کا خادم اکثر عرض کرتا ہے کہ کسی چیز کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اس کے مخالف کرنے پر اتنی ہی زیادہ سخت وعید ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ذہن سے ہمیشہ یہ بات نکل جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ماں باپ کو محبت سے نگاہ کی دیکھا جائے، اگر وہ حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے تو ماں باپ کو گھور کر دیکھنا، ماں باپ پر نفرت کی نگاہ ڈالنا، ماں باپ کو ان نگاہوں سے دیکھنا جس سے لگے کہ ماں باپ کو یہ لگے کہ اب مجھ پر وہ دن آ گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو پسند نہیں آ رہا ہوں، میں اپنی اولاد پر بوجھ بن گیا ہوں۔ اگر کوئی اس نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے اور وہ بوڑھا دل اس کو محسوس کر لے تو اس پر اللہ کی ناراضگی کا کیا درجہ۔ سوچنے کی بات، ہمیشہ جس چیز کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اس کے عدم پر، اس کے خلاف کرنے پر اتنی ہی سخت وعید بھی ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی جو جذبات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، ہم اور آپ سبھی کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے نا۔ کسی شاعر نے کہا اور خوب کہا کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دے۔ بڑھاپے تک جوان ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ اگر اولاد کے لیے تھی تو تھی، بڑھاپے میں بھی اپنی ہڈیوں کو اس کا رس پلانے کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ۔ میری اولاد خوشحال ہو، میری اولاد خوشحال ہو، اس پر کوئی مصیبت نہیں۔ اور پھر کسی شاعر نے کس دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی، جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں عجیب کیفیت ہوتی ہے میری۔ اس شاعر نے کہا کہ رویہ دیکھ کے بچوں کا، رویہ دیکھ کے بچوں کا بوڑھے کو خیال آیا، رویہ دیکھ کر بچوں کا بوڑھے کو خیال آیا کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ جب تک تجھ پر آنے والی مصیبتوں کو ہم اپنے اوپر برداشت کر رہے تھے، جب تک ہم تیری ضرورت تھے، آج اگر تجھ کو اللہ نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تب ہماری ذات تجھ کو بوجھ لگتی ہے۔ کیا خوب شعر ہے کہ بارش بند ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر صرف وہ حدیث شریف جو آج اللہ نے یاد دلا دی تھی وہ عرض کرنی تھی، اس کے لیے یہ بات آئی۔ ہمارے بعض ساتھیوں کو یہ لگتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ پورا قرآن حقوق کی ادائیگی کے احکام سے بھرا ہوا، اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جن مختلف حقوق کے دائرے میں انسان کو رکھ کر پیدا کیا گیا ہے، انہی حقوق کی ادائیگی پر اس کے لیے اجر اور ثواب اور جنت ہے، اور انہی ادائیگی کے ظلم میں، ان ادائیگی میں کمی کرنے میں، اس کے ساتھ ناانصافی کرنے میں، اسی حساب سے اس کی آخرت پڑتی
حقوق کی ادائیگی کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے. یہ وہ خلیفہ ہے کہ جن کو خلافت راشدہ ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف 4 خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوئی، اب پھر ملوکیت شروع ہو گئی، بادشاہت شروع ہو گئی. اور پھر اسی میں آگے چل کر بنو امیہ میں ایک شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے دور خلافت کو سارے کے سارے علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ منہاج خلافت راشدہ پر تھا. اس رخ پر اللہ کے اس بندے نے، ان کی زندگی کے 2 رخ تھے. شہزادے تھے، خلیفہ کے بیٹے تھے تو ویسی زندگی. شادی بھی چچا کی بیٹی سے فاطمہ سے ہوئی، وہ بھی خلیفہ کی بیٹی ہیں. اس اعتبار سے ان کا بھی کیا رتبہ اور کیا رعب اور کیا رکھ رکھاؤ. لیکن تقویٰ پرہیزگاری زندگی میں موجود تھا. مدینہ طیبہ کے گورنر تھے. مدینہ طیبہ کی گورنری کے دوران خلیفہ کا انتقال ہوا اور اس نے وصیت لکھ کر اس کو سیل کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس وصیت نامے کو کھولنا، میرے بعد کس کو خلیفہ ہونا چاہیے میں نے اس کا نام اس میں لکھ دیا. اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اس وقت خلافت اس طرح بھی چلتی تھی. خلیفہ کے وفات کے بعد جب کھولا گیا وصیت نامہ تو اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جب تک گورنر تھے تو بڑی ٹھاٹ باٹ تھے. ویسے مسجد نبوی میں بہت سارے کام بھی انہوں نے کروائے، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں جو بہت ساری خدمات ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. اب جب خلافت آیا، بوجھ آیا، تو ان کی خلافت کتنی تھی معلوم ہے؟ آج کا یہ ہندوستان پاکستان جو چلر ہے، اپنے یہاں کیا بڑے بڑے ہانکتے ہیں لوگ. 3 بر اعظموں پر ان کی خلافت تھی، 3 بر اعظموں پر. اور اس آدمی نے خلافت کیا صرف 2 سال 2 مہینے، 2 سال. لیکن جیسی خلافت کا بوجھ آیا بیوی کو بلایا، کہنے کہ بیگم فاطمہ جو زیورات ہیں نا یہ سب کا سب جمع کر دو شاہی خزانے میں. تمہارا حق نہیں ہے، شاہی خزانے کے ہیں نا، یہ شاہی خزانے میں. کیا خاتون ہے یہ، مجھے پسند کرتی ہو زیورات کو پسند کرتی ہوں، نہیں میں تمہیں پسند کرتی ہوں، یہ زیورات جمع کر. بچوں کو بلایا، ارے دیکھو تم کل تک گورنر کی اولاد تھے، آج سے ایک فقیر کی اولاد ہے، اور تمہیں اس طرح رہنا ہوگا جیسے تمہارا باپ ہے. بیوی سے کہا فاطمہ اب اتنی بڑی مملکت کی خلافت مجھے سنبھالنی ہے، لوگوں کو حق ادا کرنا ہے، اور تم بھی بیوی ہو، تمہارے بھی تو حقوق ہیں نا. اس کے بعد ہمارا عنوان بیوی کے حقوق ہی ہونے والا تھا والدین کے بعد. تو بیوی تمہارے بھی حقوق ہیں. میں سمجھتا ہوں فاطمہ میں حق ادا نہیں کر سکوں گا، تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں تاکہ میں آسانی سے لوگوں کے حقوق ادا کروں. فاطمہ نے کہا نہیں میرے سرکار، جب عیش کے دنوں میں آپ کے ساتھ رہی تو ان پریشانی کی دنوں میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں، میں آپ کے ساتھ رہوں. جس شخص نے دور خلافت میں لوگوں کے حقوق جو حاکم وقت ہوتا ہے اس پر مملکت کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اس شخص نے جو تکلیفیں اٹھائیں، اس میں سے ایک واقعہ بھی اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ کو لگے کیا ایسے لوگ بھی تھے. میرے بھائیوں یہ اصل باب ہے حقوق کا ادا کرنا. دوسرے کا حق کسی طرح میرے ہاتھ سے پامال نہ ہونے پائے، اس کا حق آخرت میں اگر مجھے ادا کرنا پڑ جائے تو دنیا کے مقابلے میں مجھے بہت مہنگا پڑے.
نہ جانے میری کتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ اس کے حق میں پوری طرح نہیں ادا کروں۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا پورا واقعہ نہیں بتانا ہے مجھے، بڑا عجیب ہے، یعنی ایک ان کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں کہ ایسا لگے کہ 2-3-4 جمعہ اس کو بیان کرنا۔ کیا خوف خدا اور کیا لوگوں کے حقوق کا خیال۔ ان کی وفات ہوتی، صرف 2 سال 2 مہینہ خلافت کی رہی، اس 2 سال 2 مہینے کی خلافت میں پورے مملکت اسلامی میں کوئی زکوٰۃ کا لینے والا باقی نہیں رہا، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں۔ اس طرح خوشحالی کا دور اللہ نے ان کی برکت سے دیا۔ وفات ہوئی اور وفات کے پہلے انہوں نے اپنے اقربا کو بلایا، ان کا میں نے اپنے پہلے 3 خلفاء کو دفن کیا ہے، اپنے پہلے 3 خلیفاؤں کو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ تینوں کو میں نے قبر میں اتارنے کے بعد جب ان کی کفن کو ہٹا کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر چکا تھا، ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ اب میرے مرنے کے بعد دیکھنا میرے چہرے کا کیا حال ہوتا ہے۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے۔ اور جو خلفاء انتقال کیے تھے جن کا تذکرہ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان، یہ وہ لوگ تھے جو تہجد گزار تھے، لیکن مملکت کے خزانے کو انہوں نے اپنی ملکیت سمجھ کر اپنے اوپر خرچ کیا تھا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا تھا۔ یہ ظلم کیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں 3 خلیفاؤں کو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے اور تینوں کو میں نے قبر میں دیکھا ہے کہ ان کا چہرہ جو تھا وہ قبلے کی طرف سے پھر گیا اور ان کے چہروں کو اللہ نے سیاہ کر دیا۔ میرے بچوں، تم اللہ سے دعا کرو میرا یہ حال نہ ہو۔ اور جس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس شخص نے زندگی گزاری اور اپنی آخری سانس لی، موت کے بعد میت ڈولا جو تھا وہ قبر کے کنارے رکھا ہوا ہے۔ قبر کو تھوڑا سا اور گہرا کرنا تھا، کچھ کام ہو رہا تھا قبر میں، ہم لوگ رکھ دیتے ہیں قبر کے بازو میں رکھ دیتے ہیں، رکھا جا سکتا ہے، وہاں ڈولا رکھا ہوا تھا۔ اور جب خلیفہ وقت اور عمر بن عبد العزیز کی وفات ہوئی تو میت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ خواب نہیں ہے، اگر کوئی اس کو جھٹلائے تو تاریخ کو جھٹلانا پڑے گا۔ ہزاروں آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے کہ اس حقوق انسانی کو ادا کرنے والے اللہ کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی میت اس کی قبر کے بازو میں رکھی ہوئی ہے پہلو میں، اور فضا میں ایک پرچہ اڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر عمر بن عبد العزیز کے سینے پہ گر جاتا ہے۔ جب لوگوں نے اس کو اٹھا کر کھول کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر بن عبد العزیز کو اللہ کی جانب سے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ پرچہ لوگوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے عمر بن عبد العزیز کے سینے پہ گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے جس کو خواب کہہ کے کوئی جھٹلا نہیں۔ اور یہ برکت تھی حقوق کی ادائیگی کی کہ جن لوگوں کے مجھ پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اتنا زور دیا جاتا ہے حقوق کی ادائیگی پر، اس لیے کہ اس میں امت مسلمہ کا حال بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمارے جتنے اختلافات ہیں، ہمارے جتنے جھگڑے ہیں، ان کی اگر آپ بنیاد دیکھیں گے تو صرف اپنے حق سے زیادہ کی طلب اور سامنے والے کی حق پر ڈاکہ زنی، اس کو کتنا اس کے حق سے کم کر دوں اور اپنے حق سے کتنا زیادہ وصول کر لوں، ساری خرافات اور سارے فسادات جو امت مسلمہ کے درمیان ہیں اس کی بنیاد۔ اب یہ بات یہ سمجھ لیجیے کہ شروع کے طور پر مقدمے کے طور پر عرض کی تھی، آج ان اللہ یامر بالعدل کی روشنی میں جس دوسرے حق کے بارے میں عرض کرنا ہے
وہ ہے میاں بیوی کا حق۔ میاں بیوی کے حقوق کے معاملے میں جو حال ہے ہمارا، بس اللہ ہی رحم فرمائے میرے بھائیوں۔ یہ حدیث شریف ہمارے خطیب، ہمارے علماء سینکڑوں مرتبہ ہم کو سنا چکے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی چاہے وہ کافر ہی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں واقعی ہم جو ہیں دنیا کے بڑے انصاف پسند آدمی، ہم تو کسی پہ ظلم کرتے نہیں۔ کیا حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور ہمارے معاملات کو دیکھو تو ایسا معلوم ہو کہ ہمارا اپنا گھر جو ہے وہی ظلم کی سب سے بڑی آماج گاہ ہے۔ ہمارے والدین، بوڑھے والدین جو ہمارے احسان بھرے معاملات کے حقدار، ان کو ہم نظر انداز کر کے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں۔ اور وہ بیوی جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اس کا خیال ہے۔ اعمال کو وزن ہوگا نا، میزان جو ہے ترازو ہے وہ، اور ترازو پہ جب چیز رکھی جائے تو فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن بھاری ہوا وہ من پسند عیش میں ہوگا، ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، اور جس کا وزن کم ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اس کا معنی یہ کہ اعمال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ ہم کو گننے کا بڑا شوق ہے، اور اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزیں وزن پیدا کرتی ہیں، ایمان باللہ اور اخلاص للہ۔ ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان، بغیر ایمان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اخلاص للہ، عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اگر اس کے سوا کسی اور کو دکھانے کی کوئی نیت ہو تو اس عمل کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ ہمارے علماء نے، دارالعلوم دیوبند نے، جمعیت العلماء نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، سب نے یہ اپیل کی تھی کہ دیکھو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے قربانیاں اور پھر جانور کو قربان کرنے وقت اس کو وائرل مت کرو۔ وائرل کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہوگا مجھے یہ بتاؤ۔ میں ایک بکرے کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنا فوٹو وائرل کر رہا ہوں، مجھے تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے نا، تو اپنے آپ کو تو وائرل نہیں کر رہا ہوں، بکرے کو وائرل کر رہا ہوں نا۔ تو اب تمہیں کو دکھا کر اگر بکرے کو ذبح کرنا ہے تو دے دینا، تم مجھے کیا اجر دے سکتے ہو؟ لیکن یہ امت، اس امت نے طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کریں گے وہی ہمارے من میں آئے۔ نہ جانے کتنے فوٹو وائرل، اونٹوں کی قربانی وائرل کر کے بتا رہے ہیں، ہندوستان میں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، اونٹوں کی قربانی کو وائرل کر کے بتا رہے ہیں اونٹوں کی قربانی اس طرح کی جاتی ہے۔ حد ہو گئی، عقل کے ناخن لینا چاہیے اس امت کو میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں جو اعمال تولے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق وہ چیز ہے جس میں عام طور سے کچھ خرچ ہی نہیں ہے، اور چیز صدقہ خیرات، حسن اخلاق میں کچھ نہیں خرچ ہوتا۔ کسی سے اس طرح ملنا کہ وہ ہم سے مل کر خوش ہو جائے، کسی کے اس طرح بات کرنا کہ ہم سے بات کر کر وہ کھل پڑے، کسی کو اس طرح دیکھنا کہ وہ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے، حسن اخلاق۔ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی انسان کو خوش کیا جائے اس سے بہتر کیا ہے۔ اور فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہے۔ ہماری گھر کی چہار دیواری میں
ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں اپنے اخلاق کو، میاں بیوی میں انبن، ان میں اختلافات کہاں نہیں ہوتے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں کچھ ایسے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دور خلافت خلیفہ وقت ہے، اور حضرت کا جو روب دبا، لوگ سمجھتے ہیں کیسر و کسرا تھراتے تھے، ارے کیسر و کسرا نہیں تھراتے تھے، شیطان بھی تھراتا تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے سے چلتے شیطان کترا کے نکل جاتا، شیطان بھی گھبراتا تھا حضرت سے، اتنے روب دب۔ خلافت کا دور ہے، ایک نوجوان کا بیوی سے بہت کٹ کٹ ہو گئی، بیوی مانتی نہیں کوئی بات، اس کو لگا کہ یہ ایسی نہیں مانیں گے، میں امیر المومنین سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ آیا، دن کا وقت تھا، امیر المومنین کے گھر آئے، امیر المومنین کے گھر کے سامنے کوئی چوکیدار نہیں کھڑا تھا، خبردار کتنے بجے آنا ہے یہ کوئی۔ امیر المومنین کے گھر کے سامنے ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا، یہ شخص آیا اور جیسا مصنون طریقہ ہے کہ کسی گھر کے سامنے نہیں کھڑے رہنا، جا کے سینہ تان کے دروازے کے بازو میں کھڑے، اس لیے کہ مبادا پردہ ہٹ جائے، کوئی بے پردگی ہو جائے۔ بازو میں آ کے کھڑا ہوا اس ارادے سے کہ آواز دے، تو اندر سے خود ہی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز کچھ ایسی آ رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ان کی اہلیہ صاحبہ کچھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی، حضرت عمر فاروق کی اہلیہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی، اور حضرت عمر خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس نے سوچا حضرت سے میں شکایت کرنے آیا تھا کہ میری بیوی میری نہیں مانتی، حضرت تو خود ہی اتنا ڈرتے ہیں، کیا انہیں شکایت کیا جائے۔ اس نے سوچا چلو واپس ہی چلے جاتے ہیں، اب دیکھو جو خلیفہ کا یار ہے تو اپن کیا کریں گے۔ لیکن جیسے وہ مڑا تو حضرت کو ہٹ محسوس ہوئی، باہر نکلی، ارے بیٹا کون؟ السلام علیکم، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت میں آپ سے ملنے آیا تھا، تو رکو واپس کیوں جا رہے ہو، کہو تو کس لیے آیا تھا۔ اب یہ خبر آ گیا، بولوں تو کیا بولوں، لیکن حضرت نے بٹھایا اندر، کیسے آنا ہوا تھا؟ کہنا حضرت وہ اصل میں جس مقصد سے آیا تھا وہ بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، بہت زبان دراز ہے، جتنی جب میں چٹ 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 کرتے رہتی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہی سن رہے تھے تو آپ سے کیا شکایت کرتا۔ حضرت نے فرمایا بیٹھو، بٹھایا اس۔ یہ عمر فاروق ہے، فاروق ان کا لقب ہے، میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا فاروق ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹا بیٹھو، فرمایا تمہارے بچے ہیں؟ ہاں اللہ کے پاس 2 بچے ہیں، ان 2 بچوں کو دودھ کون پلاتا ہے؟ وہ بیگم پلاتی ہیں۔ مطلب تمہارے بچوں کی آیا بھی ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ بیٹا تمہارے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے؟ اہلیہ پکاتی ہیں حضرت بولے۔ مطلب بیٹا تمہاری باورچین بھی ہے؟ جی ہاں۔ اور تمہارا کپڑا وغیرہ کون دھوتا ہے؟ حضرت وہ اہلیہ دھوتی ہے۔ مطلب تمہاری بھوبن بھی ہے؟ اچھا تم جب گھر سے آتے ہو نماز کے لیے مسجد میں تو گھر کی دیکھ ریکھ کون کرتی ہے؟ وہی کرتی ہے، مطلب تمہارے گھر کے دربان بھی ہے۔ اس طرح حضرت نے خواتین جو مختلف خدمات بجا لاتی ہیں شوہر کی اور بچوں کی اور گھر کی، ان کو ایک ایک کر کے گنوایا۔ لے بیٹا، جو بیوی اتنی خدمتیں کر رہی ہو اس کے بدلے اس کو ہم کوئی مزدوری اجرت تو نہیں دیتے نا۔ اگر وہ بدزبانی کر جائے اور ہم خاموش رہ جائیں تو کیا بگڑ جائے گا بیٹے؟ اس آدمی پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ خلیفہ کی یہ سوچ جو ہے یہی عین ایمانداری دیانتداری کی سوچ ہے۔ انشاءاللہ حقوق ازواج، ایک دوسرے کے حقوق، اس پر سلسلہ وار اگلے ہفتے اللہ کی توفیق سے عرض کریں گے انشاءاللہ کہ میرے بھائیوں یہ حقوق کی ادائیگی یہی ہماری دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو سب کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت چھوٹے بچوں کو اللہ کے لیے مسجد کے اندر نہ لائیں۔ پچھلے ہفتے ایک چھوٹے بچے کو لایا، کسی شخص نے اس نے پیشاب کر دیا اندر مصلی پر۔ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے بھائی، جو بچوں کو اپنا پیشاب پخانا نہ سمجھے۔ اور اگر خدا کو دیکھ لیا گیا، ہمارے ساتھیوں نے دیکھا اس کو دھو دیا،
نہ دھلتا تو کیا ہوتا. میرا بہت ادب سے درخواست ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں.